الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ جاری ہے، جس میں پچھلے درس میں ہم نے سماعت کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی مائیں کون کون سی ہیں، آیا کون کون سی ہیں، رضائی بھائی بہن کتنے ہیں۔ ہم نے سفر کی ابتدا کی آغاز کی تھی کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے آغوش میں لیا اور اپنے قبیلہ بنو سعد کی طرف چلیں۔ جب راستے میں جس اونٹنی پر آپ سوار تھیں تو اس مقام سے لے کر جب آپ اپنے مکان میں پہنچیں اور اس کے بعد بھی جتنا عرصہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے زیر پرورش رہے، آپ نے ایک سے ایک عجائبات ملاحظہ کیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہونے والے واقعات بھی معمولی نہیں ہیں۔ خود دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں انہیں لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، اپنے گھر میں پہنچی، تو میں نے انہیں دودھ پلایا، تو داہنی جانب سے رائٹ سائڈ سے میں نے دودھ پلایا۔ اب اس کے بعد میں بائیں جانب سے انہیں پلانا چاہ رہی تھی، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ کئی کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بائیں جانب سے دودھ ہی نہیں پیا۔ تو کافی دیر کے بعد دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کو یہ سمجھ میں آیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ صفات اور اخلاق کے حامل ہیں اور عدل و انصاف کے سب سے بلند مقام پر فائز ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بچپن ہی سے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ چونکہ دائی حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ بھی دودھ پینے والے بچے تھے، دونوں کو دودھ پلانا دائی حلیمہ کا کام ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک جانب سے دودھ پیا، باقی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو دوسری جانب سے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ کہیں میرا بھائی بھوکا نہ رہے۔ اور صرف یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، جتنا عرصہ دائی حلیمہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا، اس پورے عرصے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک ہی جانب سے دودھ پیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کتنی بلند ہے، کیسی شان والی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ نورانی شخصیت تھی کہ ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا تو ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی روشنی سے ہمارا مکان منور ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی کسی مقام پر جانے کی نوبت آتی تو چراغ نہیں لے جا سکتے تھے، غربت کی حالت تھی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا کر اس مقام پر لے چلے جاتے، سارا راستہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی دیر تھی کہ مختلف قسم کی برکات کا ظہور ہو گیا۔ دائی حلیمہ کے شوہر حارث نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، میں اب اونٹنی کا دودھ دو لیتا ہوں معمول کے مطابق۔ تو آپ نے ریگولر جو برتن تھا جس میں دودھ دھویا کرتے تھے وہ لے کر چلے۔ جیسے ہی اونٹنی کے قریب پہنچے، ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ دودھ جو ہے جوش مار رہا ہے، اور دودھ نکالتے گئے تو برتن بھر گیا لیکن دودھ باقی تھا۔ پھر آپ حیران ہو گئے، فوراً حلیمہ سے کہا کہ اور برتن لاؤ، اور برتن لائے، پھر بھرتے گئے حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے صرف اسی اونٹنی کے دودھ سے۔ تو جو خاندان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے فاقہ کشی
کر رہا تھا، بھوکے رہنے کی نوبت آ رہی تھی، اب اتنی برکت ہو گئی کہ سب کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے تمام قبیلے میں مرکز زیارت بن چکے تھے، مرکز عقیدت و محبت بن چکے تھے۔ صرف یہ برکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے دائی حلیمہ کے گھر تک محدود نہیں تھی، بلکہ دائی حلیمہ کی جو کھیتیاں تھیں، ان کی کھیتیاں جو خشک ہو چکی تھی وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، اور آپ کے گھر سے بہت ہی پیاری مشک کی اور کستوری کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ خوشبو کی مہک آپ کے گھر سے نکلتی، اطراف کے علاقے میں پھیل جاتی، لوگ اس خوشبو کو سونگھنے دائی حلیمہ کے گھر آیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن کا پیکر تھے، ایسی پیاری ذات، اتنا پیارا بچہ کہ خود حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اتنا پیارا بچہ میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب گود میں لے کر بیٹھی تھی تو ان کے گھر میں جو ایک بکری کا بچہ تھا، فوراً بکری کا بچہ دوڑتے ہوئے آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے رگڑنے لگا، گویا کہ وہ انہیں جو ہے سراہ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ حارث حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ حلیمہ یہ عجیب معاملات میں دیکھ رہا ہوں، ایسا میں نے کسی بچے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے خود ان کی والدہ سے سنا ہے کہ انہوں نے بھی عجیب و غریب معاملات دیکھے تھے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا نور ان کی پیٹ سے نکلا ہے جس سے انہوں نے جو ہے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، اور بھی مختلف قسم کی بشارتیں سنائیں۔ پھر اس کے بعد حارث نے کہا کہ واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسیمۃ طیبہ، کہ اے حلیمہ بے شک تو نے ایک پاکیزہ روح کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں وہ تھیں کہ جب بھی کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے آتا آپ کا گرویدہ بن جاتا، آپ سے محبت کرنے لگ جاتا، محبت و عقیدت کرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے حسن کے تعلق سے مختلف اشعار کہا کرتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے نعتیہ کلام کہا، بہت ہی پیارا کلام فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاکیزہ پیدا ہو گئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسا آپ خود مرضی سے پیدا ہونا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور خود جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں بھی دیکھ لیتا محبت کرنے لگ جاتا، حتیٰ کہ معاملات یہ ہوئے کہ اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے منھے پیارے ہاتھ اپنے بدن پر پھیر لیتے اور اللہ پاک انہیں شفا دیا کرتا۔ یہ بچپن کے حالات ہیں، یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی پہلے ہی بنائے جا چکے تھے، نبوت پہلے ہی عطا ہو چکی تھی، لیکن یہ نبوت کا اظہار اور نبوت کا اعلان اور نبوت کے احکام 40 سال کے بعد شروع ہوئے۔ اکثر انبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد ہی ملی ہے، لیکن بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جنہیں بچپن میں بھی نبی بنایا گیا، جیسے خود یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں ذکر ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتَيْنَاكَ حُکْمًا صَبِيًّا، اور بچپن میں ہی ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، علم و حکمت عطا کی فرمایا۔ جب بعض روایتوں کے مطابق وہ 2 سال کے تھے، بعض روایتوں کے مطابق 3 سال کے تھے جب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آپ کی فضیلت تمام انبیاء سے زیادہ ہے، تو بچپن میں نبی ہونا یہ فضیلت کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فضیلت کے حامل تھے۔
بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر کئی دلائل ہیں، خود یہ معجزات آپ دیکھتے ہیں بچپن ہی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی نبی ہونے پر ایک دلیل علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمٰن نے یہ قائم کی کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے شیخین کی شرط پر، کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کوئی کسی کام کی غرض سے۔ آپ چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ایک آدمی کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بچے تھے پیچھے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد پلٹے اور پوچھا کہ بچے تم کب آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ہو گئی۔ تو پوچھا کیا تم نے یہاں کسی کو دیکھا؟ کہنے لگا ہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبریل تھے، اور اے عبداللہ ابن عباس تم نے جبریل کو دیکھا ہے، اور جس نے بھی جبریل کو دیکھا اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی ایک دن، اسی لیے جب تمہاری عمر ہو جائے گی تو تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ سوائے نبی کے جبریل کو دیکھنے کے بعد انبیاء کی آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی۔ اے عبداللہ ابن عباس فرمایا کہ تیری آنکھوں کی روشنی جانے والی ہے۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آخری وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بچپن میں جبریل علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے، اور چونکہ وہ نبی تھے اس لیے آنکھوں کی بینائی نہیں گئی، یہ بھی دلیل ہے فرمایا۔ بہرکیف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے عقیدت و محبت کا مرکز بن چکے تھے، اور آس پاس کے علاقوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی برکتیں پھیل گئیں اور ہر جگہ ہریالی ہونے لگی۔ جب آپ کی جو نشو و نما تھی، جو گروتھ تھی وہ بھی غیر معمولی تھی۔ 2 مہینے میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیے، رینگنا شروع کر دیے تھے۔ 3 مہینے کے ہو گئے تو کھڑے ہونا شروع کر دیے، دیوار کا سہارا پکڑ کر کھڑے ہونے لگ گئے۔ 4 مہینے کے ہو گئے تو بغیر سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ یہ غیر معمولی ترقیاں تھیں۔ 5 مہینے کے ہو گئے، 8 مہینے کے ہو گئے تو بولنا شروع کر دیا، اور جب 9 مہینے کے ہو گئے تو فصیح کلام کرنے لگ گئے، بغیر کسی بھی اٹکنے کے، کسی کبھی کے زیادتی کے۔ بچے چونکہ بچپن میں لڑکھڑاتے ہیں، بولنے میں الفاظ ٹوٹے پھوٹے بولتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل فصیح کلام 9 مہینے کی عمر سے ہی کرتے تھے۔ اور ماں دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے کلام جو میں نے ان کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بڑی ہی سلیس اور فصیح زبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال کی عمر سے ہی یوں کلام کرتے تھے، اور وہ دیکھتی جاتی ہے ہر معاملہ، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے، گویا کہ قدرت اللہ رب العزت خود بخود ان کی تربیت فرما رہی تھی۔ آپ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ جو ہے جب 4 سال کی عمر ہوئی تو بکریاں وغیرہ چرانے جایا کرتے تھے، اور ذمہ داری کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی بہن شیما کے ساتھ، جو ان کی دودھ شریک بہن ہیں، آیا بھی ہیں، تو ان کے ساتھ گئے۔ سخت دھوپ تھی تو دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ بچہ گیا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے، تو پریشان ہو کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ بعد میں دیکھا کہ شیما کے ساتھ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، تو بڑی ناراض ہوئی، کہنے لگی کہ اس بچے کو اتنی سخت دھوپ میں تم کیوں لے گئی؟ شیما اور دوسرے بھائی بہن جو رضائی بھائی بہن تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھائی کہا کرتے تھے، تو یہ قریشی بھائی ہیں کر کے پکارا کرتے تھے۔ تو کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں کہ ہمارے قریشی بھائی کو دھوپ چھو نہیں سکتی۔ فرمایا جب سے ہم نکلے ہیں تو ایک سائبان، ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو بادل چلتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو بادل رک جاتا ہے۔
تو انہیں دھوپ نہیں لگ سکتی۔ جب یہ سنی تو دائی حلیمہ حیران ہو گئی۔ اور دوسرے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 سال کی عمر شریف ہوئی، تیسرے سال میں داخل ہو گئے تھے، 2 سال کی عمر شریف تھی، اور پھر اس کے بعد عبداللہ کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ خود عبداللہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وہاں سے سبزہ اگنا شروع ہو جاتا، ہریالی آنا شروع ہو جاتی، جو بنجر علاقے ہرے بھرے ہونا شروع ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے۔ دائی حلیمہ جب انہیں گود میں لے کر کہیں گزرتی تو فرماتی ہیں کہ پتھر سلام کیا کرتے تھے اور درخت کی شاخیں انہیں ان کے سامنے تعظیماً جھک جایا کرتی تھی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عجیب و غریب معاملات کو دن بدن ملاحظہ کرتی تھیں اور سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ جب عبداللہ کے ساتھ باہر بکریاں چرانے جایا کرتے تو فرماتے کہ جس کنویں کے پاس بھی ہم بکریوں کو لے جاتے پانی پلانے کے لیے، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، کنویں کا پانی خود چڑھ کر اوپر آیا کرتا تھا، مشقت نہیں ہوتی پانی نکالنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی علامتیں تھیں جس کا تذکرہ جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی ہو چکا تھا۔ آپ چاہتی تھیں کہ میرے بچے کی شان جو ہے دوسرے لوگ بھی ملاحظہ کریں، تو ایک مرتبہ دائی حلیمہ انہیں لے کر عکاظ کے میلے میں گئی۔ یہ عکاظ کا جو ہے اینیول فیسٹیول ہوا کرتا تھا، اور یہ انٹر ٹرائب کمپٹیشن کا علاقہ تھا، یعنی کہ مختلف قبائل آپس میں جو ہے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے، فصاحت و بلاغت کا مقابلہ ہوتا تھا، شعر شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، تلوار بازی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ سب سے بڑا فیسٹیول ان کا ہوا کرتا تھا۔ عکاظ کے میلے میں تمام عرب کے قبائل وہاں پر جمع ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے دائی حلیمہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ میں لے کر وہاں چلی گئیں عکاظ کے میلے میں۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں کاہن بھی ہوا کرتے تھے، کاہن جو بھوشیوانی کرتے تھے، مستقبل بچوں کا بتایا کرتے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کو لے کر وہاں جاتے تھے اور ان کا مستقبل جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ کہانت تو جو شریعت میں جائز نہیں ہے، البتہ ابتدائی زمانہ میں جب دائی حلیمہ لے کر چلی گئی ایک کاہن کے پاس، تو انہیں دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا اور بڑی غور سے گھورنے لگا، اور پھر اچانک چیخنے لگا کہ اے قریش والو، اے لوگو، اے اہل عرب، فوراً اس بچے کو قتل کر دو، یہ جو ہے تمہاری سرداریوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ اس سرزمین پر نبی بن کر آنے والا ہے، تمہارے بتوں کو توڑنے والا ہے، فوراً اس کے جو ہے اسے قتل کر دو۔ دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ آخر کیا معاملہ ہوا، تو فوراً انہیں لے کر جو ہے وہاں سے چلتی بنی۔ جب تک لوگ جمع ہو گئے، لوگ تلاش کرنے لگے کہ وہ بچہ کون تھا، تو تب تک دائی حلیمہ چلی جا چکی تھی۔ ایک مرتبہ گھر میں تھی تو دو یہودی عالم آئے اور انہوں نے پکارا، حضرت حلیمہ کو پکارا اور اس بچے کے متعلق پوچھا۔ فرمایا کہ یہ کون بچہ ہے، کیا نام ہے؟ یہ احمد ہے۔ فرمایا اچھا۔ تو یہودی کہنے لگے، جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑی غور سے چھان بین کرنے لگے، آنکھیں دیکھیں، چہرہ دیکھا، پیٹھ دیکھی، مہر نبوت دیکھی، دونوں کندھوں کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے سائز کا جو ایک مہر تھی، ابھرا ہوا گوشت تھا جو مہر نبوت کہلاتی ہے۔ وہ ساری چیزیں ملاحظہ کرنے لگے غور سے، اور پھر کہنے لگے کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اب دائی حلیمہ کو خطرے کا اندیشہ محسوس ہوا کہ میں انہیں بتا دوں گی تو یہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سازش کر بیٹھے، تو کہنے لگی یہ بچہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ ان کے باپ ہیں، یعنی حارث کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جھوٹ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ رضائی ماں تھی اور وہ رضائی باپ تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں اس کی ماں ہوں اور یہ اس کے باپ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ڈر ہوا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ضرور نبی ہوتا، کیونکہ یہود اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی جو ہیں یتیم ہوں گے اور اس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی۔ تو بہرکیف وہاں سے پھر انہوں نے یہ عجیب و غریب معاملات دیکھے۔ اب دن بدن بے چینیاں بڑھنی شروع ہو گئیں دائی حلیمہ کی۔ 2 سال کا جب عرصہ ہوا، 2 سال کی مدت پوری ہونے لگی،
تو ایک مرتبہ عبداللہ کے ساتھ جو ہے باہر گئے ہوئے تھے، باہر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا اپنے بھائی سے کہ عبداللہ ہم ناشتہ لانا بھول گئے ہیں، تو جاؤ آپ جو ہے اپنی ماں سے جو ہے ناشتہ لے کر آؤ، میں یہیں رکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہیں رکے تھے کہ اتنے میں یہ چلے گئے، اتنے میں جو ہے 2 فرشتے آئے اڑتے ہوئے فوراً، اور ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے، یعنی آخری نبی ہیں۔ تو فوراً وہ نزدیک آئے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور زمین پر بڑے ہی آرام سے لٹا دیا، لباس سینے سے اتارا اور انگلی سے بس یوں اشارہ کیا تو سینہ چاک ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، سینہ چاک کر دیا۔ ان فرشتوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ ہی خون نکلا نہ ہی مجھے درد ہوا۔ یہ روایت خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اکثر وہ ان کی عادت تھی وہ زیادہ سے زیادہ سوال کیا کرتے تھے، ایسے سوالات پوچھتے تھے جو دوسرے سوالات نہیں پوچھتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب پتہ چلا، نبوت کی علامت کب ظاہر ہوئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شق الصدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کے واقعے کا ہی تذکرہ کیا تھا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ 2 لوگ آئے، مجھے لٹایا، سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو باہر نکال لیا، سینے سے دل کو باہر نکال لیا۔ دیکھیں نہ درد ہو رہا ہے نہ خون نکل رہا ہے، سینے کو باہر نکالا، فرمایا پھر برف کے پانی سے اسے دھویا اور پھر اس میں سے کوئی جو ہے سیاہ رنگ کا کوئی گوشت کا لتھڑا تھا اسے نکال کر پھینک دیا، پھر اسے اچھی طرح سے دھویا، سینے کو بھی پاکیزہ کیا، علم معرفت و حکمت بھری، اور پھر اس کے بعد سینے میں دل کو دوبارہ رکھ دیا اور پھر دوبارہ جو ہے انگلی سے یوں اشارہ کیا تو سینہ دوبارہ بند ہو گیا۔ جب عبداللہ آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا، گویا کہ قدرت کو یہی منظور تھا کہ عبداللہ کو وہ منظر دکھائیں۔ آپ بڑے ہی گھبرائے اور دوڑتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ 2 لوگوں نے اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ بچے تھے، انہیں سمجھا نہیں یہ معاملہ، یہ سارے روحانی معاملات۔ دائی حلیمہ پریشان ہو کے دوڑتے ہوئے نکلی، ادھر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل کے خود بخود آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے۔ تو آپ سے پوچھا سارا معاملہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف وہ سارا معاملہ بیان کر دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اصل میں دل کے اندر ہر انسان کے ساتھ ایک مقام ہوتا ہے، سیاہ مقام، بلیک کلر کا، جو شیطان کا مقام ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے اس دل کو دھو کر اس شیطان کے وہ مقام کو نکال دیا جس میں شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی سے ہر قسم کے وساوس سے پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا اور علم و حکمت و معرفت کو بھر دیا، اور اس کا یہ اثر تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بچپن ہی سے صحیح اور غلط کی تمیز رکھا کرتے تھے، جبکہ بچوں کو اس چیز کی شعور نہیں ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کی تمیز ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ دوسرے عام بچوں کی طرح کھیلا نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو فرماتے میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عام بچوں کی طرح پریشان نہیں کرتے تھے، رونا وغیرہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ جھولے میں ہوا کرتے تو فرماتے آپ انگلی سے یوں اشارہ کیا کرتے اور جہاں اشارہ کرتے چاند اس طرح جھک جاتا، گویا کہ جھولے میں چاند آپ کا کھلونا بن چکا تھا، جہاں اشارہ کرتے چاند وہاں گھوم جاتا، اور آپ کا جھولا ہمیشہ مسلسل ہلتا رہتا تھا کیونکہ فرشتے انہیں جھولا دیا کرتے تھے۔ اور دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ عام بچوں کی طرح یہ جو ہے جیسے دوسرے بچے جو ہیں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، گیلا کر دیتے ہیں، کبھی بھی جو ہے ماؤں کو یہ سب سے دشوار والا معاملہ ہوتا تھا راتوں کو جاگنا وغیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اس طرح نہیں تھا، آپ کے جو ہے ٹائمنگ مخصوص تھے، کبھی جو ہے کپڑے یوں اس طرح سے گیلے وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، پاکیزہ طبیعت مزاج تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، طاہر و مطہر تھے۔ آپ مختون پیدا کیے گئے تھے، مختون سے مراد ختنہ شدہ تھے، ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے آپ کو اپنی شرمگاہ کھولنی پڑے، یعنی کہ کپڑا ہٹانا پڑے، اتنے شرم و حیا والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ شق الصدر والا معاملہ ہوا، جس کی طرف اشارہ سورہ الم نشرح میں کیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا معنی سینے کو کشادہ کرنے کا؟ یعنی کیا ہم نے شق الصدر کر کے آپ کے سینے سے شیطانی عنصر کو نکال کر اس میں علم و معرفت اور حکمت نہ بھر دی؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کشادہ نہیں کیا؟ تو دیکھیں خود قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ شق الصدر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہوا، عمر کے 4 سال میں، 8ویں سال میں۔ غرض یہ کہ جب آپ معراج شریف کے واقعے کے لیے جا رہے تھے، معراج کے لیے، اس سے پہلے بھی شق الصدر ہوا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے رہے کہ دائی حلیمہ پریشان ہو گئی اور انہیں محسوس ہوا کہ اب جو ہے یہ ایک امانت ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ لوگوں سے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس بچے کو نقصان پہنچا دے۔ تو دل میں ایک خوف امڑا، تو فوراً جو ہے جب 2 سال کی مدت بھی پوری ہو گئی تھی اور رضاعت کی، اب چاہتی تھیں کہ وہ کیا کریں، انہیں اس امانت کو جو ہے دائی حلیمہ کے پاس پہنچا دیں۔ آپ وہاں پہنچی اور دل پر پتھر رکھ کر جو ہے دائی حلیمہ نے انہیں سونپا۔ 2 سال کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، بڑا ہی لاڑ و پیار کیا، لیکن پھر دیکھا کہ مکہ میں جو ہے وبا پھیلی ہوئی تھی، تو دائی حلیمہ نے موقع غنیمت جانا چاہا اور درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لاڈلے کو جو ہے وبا پکڑ لے، یعنی بیماری ہو جائے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اسے دوبارہ اپنے پاس لے جاؤں اور کچھ اور عرصہ جو ہے اپنے پاس رکھوں جب تک کہ یہ وبا ختم نہیں ہوتی۔ اس تجویز کو بی بی آمنہ نے بھی پسند کیا اور پھر اجازت دے دی۔ پھر آقا علیہ السلام کو دائی حلیمہ دوبارہ لے کر اپنے قبیلے پہنچی، اور پھر 4 سال تک، یعنی ٹوٹل عمر کے 4 سال تک جو ہے آقا علیہ السلام دائی حلیمہ کے پاس ہی رہے۔ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے آگے کی کڑی جو ہے اگلے درس میں پھر بیان کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔